الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے نظام وراثت میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کم رکھا گیا ہے، یعنی مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا حصہ آدھا ہے، جبکہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ایسی بات نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ وارثین میں حصے کم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حصوں کے کم زیادہ ہونے کی بنیاد کسی وارث کا مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں ہے۔ حصے جو کم زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ جینڈر دیکھ کے نہیں، جنس دیکھ کر نہیں، کچھ اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 رشتے کی مضبوطی، قوت۔ نمبر 2 رشتے کا قرب، کون کتنا نزدیک ہے۔ اور نمبر 3 ذمہ داریاں۔ یہ 3 چیزیں عام طور سے دیکھی جاتی ہیں ایک وارث میں۔ تو وارث کے اندر کون کون سی خوبی ہے، اس حساب سے اس کا حصہ طے ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ میں کچھ آپ کے سامنے مثالیں دوں، اس سے بات کھل جائے گی۔ مثال کے طور پر بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، مر گیا 6 لاکھ چھوڑ کے، یا عورت مر گئی، اس کے والدین ہیں اور اس کے بچے ہیں، تو 6 لاکھ میں سے والدین کا حصہ 1 لاکھ ہے ماں باپ کا، جبکہ اولاد میں جب وہ حصہ بٹے گا تو 1 ڈبل کے حساب سے بٹے گا۔ یعنی ایک آدمی یا عورت مر گئے، اوپر مذکر مؤنث ہے ماں اور باپ، اور نیچے بھی مذکر مؤنث ہے بیٹا اور بیٹی، نیچے 1 ڈبل ہوگا لیکن اوپر یکساں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اوپر ایک مرد ہے اور ایک عورت، اور نیچے بھی ایک مرد ہے ایک عورت، نیچے حصہ کم زیادہ ہو رہا، اوپر نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ عام طور سے بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دونوں یکساں حیثیت کے مالک ہو جاتے ہیں، اس لیے یکساں حصہ ہے۔ لیکن نیچے ابھی پیدا ہو رہے، دنیا میں آ رہے ہیں، عام طور سے وہ مضبوط ہوتے ہیں اور بچے پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا حصہ زیادہ ہے۔ یہاں وجہ اگر مرد ہونا ہوتا تو باپ کا حصہ بھی زیادہ ہوتا، عورت کو ایسے حصہ کم ہوتا تو ماں کا حصہ بھی کم ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں جس میں وارثین میں مرد ہے عورت ہے، عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ ایک عورت مر گئی، 4 لاکھ چھوڑ کے مر گئی، اس کی بیٹی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے۔ شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4، 1/4، 1 لاکھ ملے گا۔ 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ شوہر کا، 1 لاکھ اس کے بھائی کا، اور بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ ملے گا۔ یعنی یہاں معاملہ یہ، لوگ کہانی بناتے ہیں کہ اسلام مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل دے رہا ہے۔ یہاں عورت کو ڈبل ملنا مرد کے مقابلے میں۔ وارثین میں 3 لوگ ہیں، 2 مرد، دونوں کو ملا کے 2 لاکھ، ایک بیٹی ہے اکیلی عورت، اس کا تنہا 2 لاکھ روپیہ ہے۔ میت کون ہے؟ عورت۔ اگر میت کو مرد مان لے تو بھی ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرد انسان مر گیا، آدمی مر گیا، اس کے وارثین میں اس کی ماں ہے اور اس کا اخیافی بھائی ہے، یہ رد کا مسئلہ ہوگا۔ 3 لاکھ اگر چھوڑ کے مر گئی ہے تو 2 لاکھ اس کی ماں کو اور 1 لاکھ اس کے اخیافی بھائی کو۔ 2 ہی وارثین ہیں، ماں اور اخیافی بھائی، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ مرد کو ملے گا 1 لاکھ، عورت کو ملے گا 2 لاکھ، جو یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بلکہ آگے بڑھیں، بعض مثالیں ایسی ہیں کہ وارثین میں مرد ہے عورت ہے، مرد کو جتنا مل رہا ہے اس کے 3 گنا عورت کو ملتا ہے، 3 گنا عورت کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت مر گئی، اس کی بیٹی، اس کا شوہر، باقی کوئی نہیں، اسباب میں کوئی نہیں، سب بلوک ہیں، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4، 1 لاکھ۔ اگر 4 لاکھ چھوڑ کے عورت مر گئی تو 1 لاکھ کس کو ملے گا؟ اس کے شوہر کو، باقی 3 لاکھ کون لے گا؟ اس کی بیٹی لے گی۔ 2 لاکھ فرضاً، 1 لاکھ رداً، 3 لاکھ ہو گیا، بیٹی کا 3 لاکھ۔ ایک مرد ہے اور ایک عورت، مرد کو مل رہا ہے 1 لاکھ، عورت کو مل رہا ہے 3 لاکھ۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وراثت میں جو ہے عورت دیکھ کے حصہ کم کر دیا گیا؟ اور یہاں میت عورت ہے، یہ معاملہ صرف عورت کی وراثت میں نہیں، اگر میت مرد ہے تو بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرد مر گیا، اس کے وارثین میں والدین ہیں، ماں باپ، ایک پوتا ہے، ایک بیٹی ہے، 6 لاکھ کا ترکہ ہے۔ باپ کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ، ماں کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ، پوتے کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ، بیٹی کو کتنا؟ 3 لاکھ۔ میت یہاں پہ مرد ہے، 3 لاکھ مل رہا ہے۔ اسی وارثین میں دیکھیں کون ہے؟ باپ ہے، پوتا ہے،
मां है, बेटी है, बेटी को 3 लाख मिल रहा है, जबकि इसी वारिसिन में पोता है उसको 1 लाख, बाप है उसको 1 लाख। इसके अलावा और भी ऐसी कई मिसालें हैं जहां पे मर्द वारिस है और औरत वारिस है। उसी जगह पे अगर औरत है तो उसको हिस्सा मिलता, उसी जगह पर मर्द आ जाए तो उसको हिस्सा मिलता ही नहीं। बल्कि बाज हालतें तो ऐसी हैं जहां विरासत में लिस्ट में मर्द को रखा ही नहीं गया, जबकि उसी ग्रुप में औरत है उसको रखा गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसका बेटा है, उसकी मां नहीं है, उसकी नानी है, उसका नाना है। नाना नानी एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन बेटे को हिस्सा मिलेगा, नानी को हिस्सा मिलेगा, नाना को नहीं मिलेगा। तो यह कहना गलत है, बेबुनियाद है कि इस्लाम के निजाम विरासत में औरत का हिस्सा मर्द के मुकाबले में आधा रखा गया। बिल्कुल गलत बात है। हिस्से जो कम ज्यादा रखे गए हैं उसकी बुनियाद जेंडर जिन्स नहीं है, उसकी बुनियाद रिश्ते की मजबूती, रिश्ते की कुव्वत, रिश्ते का कुर्ब या जिम्मेदारियां हैं। उस बुनियाद पर हिस्से कम ज्यादा होते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा एतराज था गैर मुस्लिमों का, वो मैंने आपके सामने वाजे करने की कोशिश की।